بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نوکری بڑی بہن کے شہر میں لگ گئی تو میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہنے لگ گئی۔ ایک دن اچانک آفس سے چھٹی ہو گئی تو گھر لوٹ آئی، پر بڑی بہن نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ پریشانی ہوئی تو میں کچن سے کھڑکی کے راستے اندر گئی۔ بہن کے کمرے کا نظارہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ بہن تو گھر کے نوکر کے ساتھ۔ میری جاب کے 7 مہینے بعد ہی میرا ٹرانسفر اس شہر میں ہو گیا جہاں میری بہن اور بہنوئی رہتے تھے۔ میں ان سے ملنے کے لیے بہت خوش تھی کیونکہ میرے بہنوئی کے ساتھ میری بہت ہی اچھی دوستی تھی اور میری بہن سے تو میری ہمیشہ سے ہی خوب بنتی تھی۔ 3-4 دن میں ہی میں اپنا سارا سامان لے کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ لوگ بھی میرے آنے پر بہت خوش تھے۔ میری بہن کے 3 پیارے پیارے بچے تھے، ان کے ساتھ کھیلنا مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک دن مجھے 4 دنوں کے لیے دوسرے شہر میٹنگ کے سلسلے میں جانا پڑا۔ میں اپنا کچھ سامان لے کر اور بہن کو 4 دن بعد لوٹنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گئی، لیکن جیسے ہی میں فلائٹ میں بیٹھنے والی تھی تبھی مجھے میرے باس نے بتایا کہ جو کلائنٹ ہم سے ملنے میٹنگ کے لیے آ رہے تھے، دراصل وہاں پر موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کی ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، اس لیے اب اس ہفتے نہیں آئیں گے۔ اب یہ میٹنگ 2 ہفتے بعد رکھی جائے گی۔ میٹنگ کینسل ہونے کی وجہ سے مجھے واپس اپنی بہن کے گھر لوٹنا پڑا۔ جب میں واپس گھر پہنچی اور دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے کافی دیر بیل بجائی لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ پھر مجھے ایسا لگا شاید بیل خراب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، جس سے مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں آپ ہی کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کیونکہ بہنوئی بھی اپنے آفس ایک بار صبح چلے جاتے ہیں تو سیدھا شام کو ہی واپس آتے ہیں اور اکثر تو وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ ہی گھر میں اکیلی ہی ہوں گی، بچے بھی اسکول گئے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہو۔ مجھے بہت ٹینشن ہونے لگی تھی۔ میرے پاس کوئی دوسری چابی بھی نہیں تھی، اس وجہ سے میں ان کے گھر اندر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ جب میں پیچھے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر مجھے تھوڑی تسلی بھی ہوئی۔ میں فوراً کھڑکی کے راستے اندر گئی لیکن اندر مجھے آپ ہی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی تھوڑا آگے بڑھنے پر مجھے میز پر کچھ گلاب کے پھول رکھے ہوئے دکھائی دیے اور آپ ہی کے کمرے سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں اسی طرف بڑھ گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، تبھی میں نے سامنے کا نظارہ دیکھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میری آپ ہی کسی کے ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف تھی۔ اسی جوش میں ہونے کی وجہ سے میرے دروازہ بجنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میں پیچھے ہٹی کیونکہ ان کے اس طرح کے لمحوں کو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں دل میں بڑی شرمندگی محسوس کرنے لگی کہ میں نے انہیں اس طرح کی حالت میں دیکھ لیا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے واپس جانا ہوگا، کیونکہ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں اس طرح سے اندر آ گئی ہوں اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو ان لوگوں کو بھی شرمندگی ہوگی، اس لیے میں واپس کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کسی ہوٹل میں جا کر 2-3 گھنٹے گزار آتی ہوں، تب تک وہ لوگ اپنے پیار کے لمحوں کو اچھے سے انجوائے کر لیں گے۔ اسی لیے یہ سب سوچ کر میں وہیں ایک مشہور ہوٹل میں پہنچ گئی۔ ابھی میں وہاں بیٹھ کر اپنے دیے ہوئے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی کہ میں نے بہنوئی کو کچھ لوگوں کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر تو پھر ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ بہنوئی تو گھر پر تھے، اچانک یہاں کیسے؟ یہ میرے لیے ایک بہت ہی حیرانگی کی بات تھی، اس لیے میں اپنے قدموں کو روک نہیں پائی۔ میں فوراً ان کے پیچھے گئی، میں نے انہیں آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ پیچھے پلٹے اور وہ مجھے وہاں دیکھ کر بری طرح چونک گئے اور کہنے لگے تم تو باہر جانے والی تھی، پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ دراصل اچانک سے میری میٹنگ کینسل ہو گئی، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ میں تو آج یہاں صبح ہی میٹنگ کے لیے آیا ہوں، اب جا کر میٹنگ ختم ہوئی ہے اس لیے واپس جا رہا تھا، لیکن اگر تمہاری میٹنگ کینسل ہو گئی تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو گھر جانا چاہیے تھا۔ گھر کا نام سنتے ہی میرے سامنے آپ ہی کی اس طرح کی پوزیشن گھوم گئی۔ اس کا مطلب اس وقت میں نے جس آدمی کو آپ ہی کے ساتھ دیکھا تھا وہ میرے بہنوئی نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ اس کا مطلب کیا میری آپ ہی میرے بہنوئی کو دھوکہ دے رہی ہے؟ ایک ساتھ میرے دماغ میں نہ جانے اتنے سوال چلنے لگے، میں اپنی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی بہنوئی نے مجھے بلاتے ہوئے کہا، عائزہ کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ میں نے تم سے کہا کہ تم واپس گھر کیوں نہیں گئی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا بتاؤں کہ میں یہاں کیا کر رہی تھی۔ میں انہیں کس منہ سے بتاتی کہ میں تو گھر گئی تھی، لیکن وہاں پر میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میں واپس اس ہوٹل میں آئی۔ میں نے ان سے بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دراصل میری ایک دوست نے اچانک ہی مجھے یہاں پر ملنے کے لیے بلایا تو میں بس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بات سن کر بہنوئی کہنے لگے، اوکے تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی دوست سے ملو جا کر، مجھے آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میرے بہنوئی اپنے آفس کے لیے نکل گئے، لیکن میرا تو سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں فوراً وہاں سے گھر کے لیے نکلی۔ اس بار جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلی بار ہی میں آپی نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر آپی بری طرح سے چونک گئی اور کہنے لگی، تم تو میٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، پھر تم یہاں کیسے آ گئی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ دراصل میٹنگ کینسل ہو گئی تھی،
बस इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। इसके बाद वो मुझसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे कि हमेशा से करती आई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आप ही को उस वक्त किसी और के साथ देखा था, मेरी बहनोई के साथ नहीं। मैंने एक बार फिर खुद को तसल्ली देने के लिए आप ही से पूछा, भाई दोपहर को लौट कर आए थे? तो वो कहने लगी, नहीं, तुम्हें तो पता है तुम्हारे बहनोई ज्यादातर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते हैं, और जब यहाँ रहते भी हैं सुबह को जाते हैं और सीधा रात में ही वापस आते हैं। दिन में उनके आने का तो कोई चांस नहीं बनता। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। इसके बाद मैं खाना खाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक वही चल रहा था जो मैंने कुछ घंटे पहले देखा था। आप ही के बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन आज मेरा उनके साथ खेलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे बार बार रोना सा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं आप ही से जाकर पूछ लूं कि आखिर ये सब क्या कर रही हैं। वो तो अपने ही हाथों अपने बसे बसाए घर को उजाड़ना चाह रही हैं। मेरे बहनोई तो कितने अच्छे हैं, उनकी किस कदर करते हैं, इनके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। लेकिन वो हैं उन्हें धोखा दे रही हैं। लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अभी तक मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकती थी कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैंने देखा है इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है। मुझे लगा कि अब शायद मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा, मुझे आप ही पर नजर रखनी होगी। मैंने उस दिन आप ही पर ध्यान देना शुरू किया तो देखा रात को मेरे बहनोई को सोने के बाद उनके फोन पर किसी का फोन आता था और वो चुपचाप छत पर जाकर उससे बातें करती थी। इससे मुझे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो किसी से बातें करती हैं और उनकी जिंदगी में कोई दूसरा आदमी भी है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही हैं, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे बॉस ने मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बड़े से होटल में भेजा। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने आप ही को रिसेप्शन पर खड़े हुए देखा। इसके बाद वहां पर बात करके ऊपर बने रूम की तरफ चली गई। मैंने भी इनका चुपके से पीछा किया तो देखा वो एक कमरे के अंदर चली गई हैं। इसके बाद मैंने नीचे रिसेप्शन एरिया में उनका इंतजार किया। करीब 2 घंटे बाद वो उस कमरे से बाहर निकली। वो 5 मिनट के बाद ही उस कमरे से एक आदमी भी बाहर आया, लेकिन वो आदमी कौन था ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उस आदमी को जिंदगी में आज पहली बार देखा था। मैंने अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। फिर मैंने देखा कि वो आदमी तो वहां से चला गया, लेकिन आप ही अभी भी होटल के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि न जाने वो किसका इंतजार कर रही है। लेकिन एक टैक्सी उनके सामने आकर रुकी और वो उस टैक्सी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैंने भी एक दूसरी टैक्सी बुलाई और उसे आप ही की टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। मुझे लगा कि शायद आप ही घर जा रही होंगी, लेकिन घर का रास्ता तो पीछे ही छूट गया था। तो आखिर आप ही कहाँ जा रही थी? अभी हमारी टैक्सी आगे के रास्ते पर बढ़ रही थी कि फिर आप ही की टैक्सी एक दूसरे होटल के पास जाकर रुकी। उसके बाद आप ही टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर चली गई। मैं भी छुप कर उनके पीछे गई। फिर वहाँ लिफ्ट से होते हुए उस होटल के एक रूम के अंदर चली गई। उस रूम से भी वो करीब 2 से 3 घंटे बाद बाहर आए। उनके साथ में एक और आदमी बाहर निकला। इस बार उस आदमी को देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि ये आदमी और नहीं बल्कि वसीम था। वसीम मेरे बड़े भाई का दोस्त था। और वो यहाँ पर क्या कर रहा था? होटल के कमरे में ऐसे चुपचाप मिलने क्यों आई थी? मुझे सारा माजरा समझ में नहीं आ रहा था। वैसे दोनों एक साथ होटल से बाहर निकले, लेकिन अलग अलग टैक्सी में बैठकर कहीं चले गए। मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था कि आप ही एक साथ कई सारे आदमियों के साथ। मैंने अपने आप से कहा कि मैं ऐसा अपनी बहन के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी बहन को कभी भी ऐसी कोई हरकत करते नहीं देखा था जिससे मुझे इसके किरदार पर शक हो। लेकिन फिर आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? आप ही उन लोगों के साथ होटल के कमरों में आखिर क्या कर रही थी? शाम को जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि आप ही बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनसे पूछा, आप इतना परेशान क्यों हो? वो कहने लगी, मैं घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। तुम लोग अपने अपने काम पर चले जाते हो और पीछे बच्चे भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद मैं अकेली रह जाती हूँ। तुम लोगों में से किसी के पास भी इतना टाइम नहीं जो मेरे साथ बाहर जाकर घूम आए। एक काम करो, तुम और तुम्हारे बहनोई एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, फिर हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं कहीं बाहर नहीं गई और बच्चे भी कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए। मैंने उस वक्त उनसे हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मैं अपनी आप ही का सफ़ेद झूठ सुनकर दंग रह गई, क्योंकि आज ही मैंने आप ही को कई घंटे तक घर से बाहर घूमते हुए देखा था। लेकिन फिर भी वो ऐसे जता रही थी जैसे न जाने कितने महीनों से वो घर से बाहर ना निकली हो। अभी कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई तो आप ही ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं समझ गई कि उस दिन जो आदमी घर पर आया था शायद वही आदमी आज भी आया होगा। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने सोचा आज मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप ही मेरे बहनोई के साथ बहुत गलत कर रही हैं। उन्हें एक बार भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया।
وہ اپنے ہوس میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ اپنے بچے بھی بھول گئے۔ میں کھڑکی کے راستے گھر کے اندر پہنچی، دیکھا تو اندر سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ تبھی آپ ہی کے چیخنے کی آواز ان کے کمرے سے آئی۔ میں فوراً ہی ان کے کمرے میں پہنچی تو پہلا آدمی جسے میں نے ہوٹل میں دیکھا تھا وہ آپ ہی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پیچھے سے اس کے سر پر ایک ڈنڈے سے وار کیا، وہیں پر وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر آپ ہی میرے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی، عائزہ تم نے صحیح ٹائم پر آ کر مجھے بچا لیا۔ میں نے آپ ہی سے کہا، یہ کون ہے اور یہاں گھر میں کیا کر رہا تھا؟ آپ ہی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ چور تھا اور یہاں چوری کرنے آیا تھا۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ اب میں آپ کا ایک اور جھوٹ برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کی جھوٹی باتیں سن سن کر کان پک چکے ہیں۔ میری بات سن کر آپ ہی حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ان سے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے؟ میں نے آپ کو اس آدمی کے ساتھ غیر حالت میں اس کے بارے میں سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں، اور تو اور میں آپ کو اس آدمی کے ساتھ ہوٹل کے کمرے سے بھی باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری یہ بات سن کر آپ ہی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ ہی اس وقت ہی میرے پیروں میں گر گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، عائزہ اس سب کے بارے میں اپنے بہنوئی کو مت بتانا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لو۔ میں نے ان سے کہا، آپ اپنے یہ مگر مچھ کے آنسو کہیں اور بہائیں، آپ کو ایک بار شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ جہاں تک کہ آپ صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں، اس وسیم کے ساتھ بھی یہی کر رہی ہیں، اب نہ جانے کتنے آدمیوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہیں۔ ارے آپ جیسی عورت کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ آپ ہی یہ کہنے لگی، تم سچ کہہ رہی ہو عائزہ، میرے جیسی عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے بعد وہ فوراً دوڑ کر اپنی الماری کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس میں سے ایک گن نکال لی۔ اپنے سر پر گولی چلانے ہی والی تھی کہ تبھی میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے گن چھین لی۔ یہ سب دیکھ کر میں بھی بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے ان سے کہا، اگر آپ کو اپنے کیے پر اتنی شرمندگی ہے تو آپ یہ آخر کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگی، یہ سب میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی بلکہ میں مجبور تھی، کیونکہ یہ آدمی مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ بلیک میل کی بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ بلیک میل کر رہا تھا، لیکن کیوں، کس وجہ سے؟ آپ ہی نے کہا کہ آج میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن وعدہ کرو تم میری مدد کرو گی، کیونکہ میں اس جال میں بری طرح پھنس چکی ہوں اور اب اس میں سے نکل پانا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں گے تو میں آپ کی مدد کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اور آپ ہی نے اس آدمی کو ایک کرسی پر اچھے سے باندھ دیا اور اس کے منہ پر اچھے سے کپڑا لپیٹ دیا۔ میں نے آپ ہی کو پانی پلایا اور انہیں تھوڑا چپ کرایا۔ انہوں نے میرے سامنے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا، جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ ہی نے کہا کہ شادی سے پہلے تمہارے بہنوئی انہیں پیار کرتے تھے اور آئے دن کبھی کہیں جاتے کبھی کہیں جاتے، باہر گھمانے لے جاتے، لیکن بچے ہونے کے بعد تمہارے بہنوئی نے مجھ پر دھیان دینا بند کر دیا۔ ان سے ہر چیز کی کئی بار شکایت کی، وہ مجھے وقت نہیں دیتے، لیکن وہ ہر بار یہی جتاتے کہ ان کے لیے یہ پیسہ کما رہے ہیں تو پھر شکایت کیوں کرتی رہتی ہیں۔ آپ ہی نے انہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، انہیں اپنے شوہر کے وقت کی ضرورت ہے، لیکن تمہارے بہنوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اس دوران ماں کی طبیعت خراب ہوئی اور انہوں نے آپ ہی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ اس وقت میں بھی انجینئرنگ کالج میں تھی اور بھابھی کے ابو جی کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے بھائی بھابھی بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، جس وجہ سے ماں اکیلی تھی۔ اس کے بعد جب آپ ہی وہاں پہنچے تو بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے بھیا کا دوست وسیم اکثر گھر آ جایا کرتا تھا۔ نہ جانے کیسے، لیکن اس نے آپ ہی کے چہرے کی اداسی کو بھانپ لیا۔ اس نے دھیرے دھیرے آپ ہی سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ آپ ہی کو اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا، وہ بچوں کا بھی دھیان کرتا تھا اور بچے اس سے زیادہ خوش تھے۔ اس طرح سے جو خوشیاں ٹائم آپ ہی کو اپنے شوہر سے چاہیے تھا، جو وہ چاہتی تھی ان کے بچوں کو وقت، ان کے شوہر کو وقت دے، وہ وقت وسیم انہیں اور ان کے بچوں کو دے رہا تھا۔ اسی بیچ جب انہیں پھر واپس آنا پڑا تو وسیم نے انہیں پروپوز کر دیا، جسے سن کر وہ بری طرح چونک گئی اور انہوں نے اس کے پروپوزل سے صاف انکار کر دیا۔ وسیم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کم سے کم ہمارے بیچ اچھی دوستی تو رہ سکتی ہے، لیکن آپ ہی نے کہا اب میں تم سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس یہاں آ گئی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد تمہارے بہنوئی کا ابھی بھی وہی رویہ تھا۔ آپ ہی نے کئی دفعہ کہا کہ وہ ان پر دھیان دینا شروع کریں، لیکن انہیں تو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں۔ ادھر آپ ہی کو اکیلا پن کھائے جا رہا تھا، وہی روزمرہ کی بور زندگی سے اکتا چکی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ شاید وہ دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں۔ پھر ایک دن اچانک ہی وسیم کا ان کے پاس فون آیا۔ اس نے سب سے پہلے تو اس سے معافی طلب کی، پھر اس نے کہا ہم اچھے دوست تو بن کر رہ سکتے ہیں، مجھے تم میں اچھا دوست نظر آتا ہے۔
اب انہیں سچائی دوستی میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر اس دن سے ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وسیم ان سے ملنے کے لیے آنے لگا۔ وسیم کا گھر آنا میرے بہنوئی کو پسند نہیں آیا، اس لیے آپی نے وسیم کو گھر آنے سے منع کر دیا۔ تو وسیم نے آپی سے ملنے کے لیے ہوٹل کا راستہ چنا، اور جب ایک دن آپی ہوٹل میں وسیم سے ملنے کے لیے گئی تو وسیم نے تھوڑا سہارا دیا تو اس کے قدم بہک گئے، اور پھر وہی سب کچھ کر بیٹھی جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ وسیم نے انہیں سمجھایا کہ اس سب میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، کیونکہ اس سے تمہیں بھی سکون ملتا ہے اور مجھے بھی۔ جب آپی دوبارہ اپنے میکے گئی تو پھر ان دونوں کا آپس میں ملنے کا چانس بن گیا، لیکن آخر وہ کہاں جاتے؟ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وسیم نے اپنی ایک دوست کا گھر کرائے پر لیا۔ اس دن اس کا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور پھر آپی کو لے کر اس گھر میں چلا گیا۔ وہاں پر دونوں نے اپنے اپنے جسم کی بھوک کو مٹایا، پھر آپی واپس آ گئی۔ واپس آنے کے بعد آپی پھر سے اپنے روز کی زندگی میں لگ گئی۔ پھر ایک دن وسیم کا ان کے پاس فون آیا اور اس نے جو خبر آپی کو سنائی اسے سن کر تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وسیم نے بتایا ان کا دوست وسیم کا اور آپی کا ویڈیو بنا چکا ہے، جسے وہ لوگ جب اس کے گھر گئے تھے تو اس نے وہاں پر کیمرہ لگایا ہوا تھا جس پر ان کا ویڈیو ریکارڈ ہو چکا تھا، اور اب تو وسیم کو بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ سن کر تو آپی کے ہوش اڑ گئے۔ آپی نے فوراً ہی بہانہ بنایا اور 2 دن کے لیے میکے واپس جانا چاہتی ہیں۔ میرے بہنوئی نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد آپی جب وہاں پہنچی تو وسیم کے دوست اشرف کے ساتھ شرط رکھ دی کہ اب وہ ویڈیو ایک شرط پر کسی کو نہیں دکھائے گا، اگر آپی جو وسیم کے ساتھ کرتی آ رہی ہیں وہ یہ سب کچھ اشرف کے ساتھ بھی کریں۔ یہ سن کر آپی کے پیروں سے زمین نکل گئی، لیکن وہ مجبور ہو گئی۔ انہیں مجبوری میں وہ سب اشرف کے ساتھ کرنا پڑا۔ اس کے بعد تو انہیں لگا کہ شاید ان کا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ اشرف نے آپی کو بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کر ان کا گھر کا پتہ بھی ان سے جان لیا، اور پھر تو جب ان کا دل کرتا تب آ کر ان کے ساتھ وہ زبردستی کرنے لگتا، اور اب دھیرے دھیرے آپی سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرنے لگا، جس سے آپی بہت تنگ آ چکی تھی۔ اب انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک جال میں پھنس چکی ہیں۔ آپی یہ بولی کہ ادھر میں وسیم کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں اسے بتاتی اس کے پیٹھ پیچھے اشرف کے ساتھ یہی کرتی آ رہی ہوں تو مجھے دھوکے باز سمجھے گا، جبکہ میں ایک دھوکے باز نہیں ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو ابھی میں نے دیکھا کہ اشرف کو ہوش آ گیا۔ میں نے اسے فوراً اس کا فون چھینا اور اس کے فون میں پڑا ہوا ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد اگر میری آپی کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں تیری پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میرے فون سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے تمہاری بہن بچ جائے گی؟ ابھی ایک ویڈیو تو وسیم کے فون میں بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے اور آپی کے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ آپی نے کہا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اشرف نے بتایا کہ یہ سب تو وسیم کا بنایا ہوا پلان تھا۔ اس نے ہی کہا تھا کہ وہ بہانے سے میرے گھر بلائے گا اور پھر تمہارا ویڈیو ریکارڈ کر لے گا، اور پھر میں تمہارے ساتھ مل کر بلیک میل کروں گا، تمہارے ساتھ مزے بھی لوں گا اور تم سے پیسے بھی لوں گا، اور پھر وہ پیسے میرے اور وسیم کے بیچ میں آدھے آدھے بٹ جائیں گے۔ اس طرح سے دونوں مل کر تمہیں خوب لوٹتے رہیں گے، جسم سے بھی اور پیسوں سے بھی، اور تم اتنی بے وقوف نکلی کہ تمہیں اس سب کے بھنک تک نہیں لگی کہ ہم دونوں مل کر تمہارا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر تو آپ ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی اب میرے پاس مرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے چکر میں پڑ کر میں نے اپنے گھر کو برباد کر لیا۔ اگر میں اپنے جذبات پر قابو پا لیتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں ایک بہت بری ماں ہوں، میرے بچوں کو میرے جیسی ماں کبھی نہیں ملنی چاہیے۔ آپ ہی ایک بار پھر سے خود کو مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ جذباتی ہو کر آپ پھر سے کوئی بے وقوفی نہ کریں۔ پہلے ہی آپ اپنی زندگی خراب کرنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدام کر چکی ہیں، لیکن کم سے کم اب کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اب تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم ہی بتاؤ، مرنے کے سوا میرے پاس اور کیا راستہ ہے؟ آخر ان سب میں کیسے بچوں گی؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا، اس لیے آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ اب آپ ایسا کریں، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیں۔ میری بات سن کر آپ ہی بری طرح رونے لگی۔ میں تمہارے بہنوئی کو یہ سب نہیں بتا سکتی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو مجھے طلاق دے دیں گے، اور میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتی، اس سے تو اچھا ہے کہ مر ہی جاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، پر آپ ہی اپنے شوہر کو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔
ادھر اشرف اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھ رہا تھا اور اسی لیے بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ آپی کے فون کی گھنٹی بجی اور جب فون کی دوسری طرف دیکھا تو آپی کے شوہر انہیں فون کر رہے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے ان سے کہا آپ پریشان مت ہوں، ریلیکس ہو کر فون اٹھاؤ۔ میرے کہنے پر انہوں نے فون اٹھایا تو ہمیں پتہ چلا کہ میرے بہنوئی 2 ہفتے کے لیے شہر سے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ گھر پہنچ رہے ہیں اور آپ ہی ان کا بیگ تیار کر کے رکھیں کیونکہ انہیں فوراً ہی نکلنا ہوگا۔ یہ سن کر تو آپ ہی بری طرح سے ہڑبڑا گئی کہ اب وہ کیا کریں گی۔ ادھر اشرف بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ آپ پورے گھر کی ساری چیزیں صحیح کر لیں اور اشرف کو ہم دونوں اپنے کمرے میں بند کر کے رکھیں گے جب تک وہ چلے نہیں جاتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے بہنوئی جتنی جلدی میں تھے انہوں نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ گھر آتے ہی سیدھا اپنا بیگ اٹھا کر فوراً نکل لیے۔ تب ہم دونوں نے تھوڑی دیر چین کی سانس لی۔ میں نے اپنا کمرہ اچھے سے بند کر دیا اور اشرف کو بھی بہت اچھے سے باندھ دیا۔ میں نے آپ ہی سے کہا کہ تم وسیم کو فون کرو، جہاں بلاؤ اسے کہو آپ بالکل اکیلی ہیں اس لیے آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ آپ ہی نے میرے کہنے کے مطابق وہی کیا۔ وسیم جو کہ ہمیشہ کی طرح اس چیز کے لیے بھوکا رہتا تھا فوراً تیار ہو گیا اور کچھ دیر بعد گھر آ چکا تھا۔ آپ ہی نے اس کو چائے بنا کر پلائی اور چھپ گئی۔ میں نے اس کی چائے میں نشیلی دوا ملا دی۔ چائے پیتے ہی وہ اپنے ہوش کھونے لگا۔ اس کے بعد میں نے پولیس کو فون کر کے گھر بلا لیا اور انہیں بتا دیا کہ یہ لوگ کس طرح سے میری بہن کو بلیک میل کر رہے تھے اور ان کا غلط ویڈیو بنا لیا۔ اس کے بعد پولیس نے اشرف کے فون سے بھی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میری بہن کی درخواست کرنے پر پولیس والے اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ آگے کی جو بھی کارروائی ہوگی اس کی ساری جانکاری وہ صرف مجھے ہی دیں گے اور گھر پر کسی کو بھی نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اگر ان سب کے بارے میں میرے بہنوئی کو پتہ چل گیا تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد پولیس اشرف اور وسیم دونوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئی۔ ان پر کیس چلنے لگا۔ ادھر جو بھی ثبوت آپی کی گواہی اور جو انہوں نے کورٹ میں دی تھی تو اشرف اور وسیم دونوں کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کیس سے جڑی جتنی بھی کارروائی تھی اس کو میں نے ہمیشہ آگے جا کر ہینڈل کیا تاکہ میرے بہنوئی کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ آپ ہی دل ہی دل میں شرمندہ تھی اور پھر میری نظروں میں پوری طرح سے گر چکی تھی، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کی کوئی معافی تو نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ سوائے اپنے شوہر کے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں گی۔ انہوں نے مجھے بہت شکریہ کہا کیونکہ میری وجہ سے ان کا گھر بچ گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ اب وہ صرف اور صرف بچوں اور شوہر پر دھیان دیں گی۔ اشرف اور وسیم کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور ادھر آپی کو بھی سبق مل چکا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔